لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی آدمی کو بھول جانے کی عادت ہو تو انسان تو بھول جاتا ہے، ویسے اللہ کا نام ہے نا یا قوی یا قوی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ قادر ہے۔ التجب العمرۃ المکی اذا دخلها من وراء الميقات لازم۔ کمپیوٹر پر عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، پڑھنا بھی منع ہے نا، ہاتھ لگانا منع ہے، پڑھنا بھی منع ہے۔ میقات کے باہر رہتا ہے، عمرہ شوال میں کیا، حج کا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر دم واجب ہو گیا، گوشت اپنے دوست رشتہ داروں کو نہیں جناب، گوشت مکے کے غریبوں میں تقسیم کرے گا، یہ تھوڑا ہے کہ دم پڑ گیا تو گوشت بنا کے دوستوں کو کھلا دو۔ تصویریں کعبۃ اللہ کے سامنے بنایا کریں، ویسے صرف کعبے کی یا صرف حرم کی تصویر بنانا جائز ہے، یعنی انسانوں کی نہ بنائے، لیکن آج کل جو ہم نے اتنا اس کو نعوذ باللہ ہم کر دیا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کعبہ نہیں کوئی اسٹیڈیو ہے، ہر عورت ہر بچہ ہر عورت مرد سب تصویریں بنا، انا للہ و انا الیہ۔ مکے کا رہائشی مدینے جائے گا، واپسی میں عمرہ کرے گا نہیں کرے گا، دم پڑے گی؟ مکے کے رہنے والوں کے لیے کوئی شریعت نہیں تو نہیں بن گئی؟ اگر امام کے پیچھے ہم آئیں تو ہمیں سورت پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ اذا قرأ فانصتوا، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ حج کے موقع پر اگر کوئی اس طرح نہ پھروائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بال بڑے ہوں تو پھر حلق قصر کروائے سارے بالوں کی، یہ نہیں کہ چٹکی ادھر سے اور چٹکی ادھر سے، پھر وہ دم پڑ جائے گی۔ یا اس طرح پھروائے یا سارے سر کے بال جو ہیں وہ 1/4 حصہ اتر جائیں، پھر قصر بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، واللہ کہتے ہیں جی کہ مرد پر سونا کیوں حرام ہے؟ اللہ نے حرام کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ یہ کیوں کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے تمہیں منہ سے کھانا سکھایا ہے، ناک سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پانی جو ہے کان میں ڈال کے کیوں نہیں پیتے ہو؟ کیوں کا کیا معنی؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے، کیوں کیا مطلب؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ہذان حرامان علی ذکور امت، جب حضور نے فرما دیا حرام ہے، ہم کون ہے پوچھنے والے کہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ زینت کی چیز ہے اور اللہ اس کو جنت میں یہ ساری چیزیں دینا چاہتے ہیں، اگر یہاں پہن لیں گے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جنت میں نہیں ملے گا۔ عورت کے لیے تو ہے ہی زینت، اسے گھر میں رہنا ہے اور اسے لوگوں کو تھوڑا دکھانا ہوتا ہے۔ کبھی شریعت کے بارے میں کیوں نہ کہا کرو، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عشاء کی 4 رکعتیں کیوں ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ یہ سارا تیرا دین تو کیوں ہو گیا نا۔ آمنا باللہ ورسولہ، جو حضور نے فرمایا آمنا، حضور نے 3 پڑھی ہم 3 پڑھیں گے، حضور نے 4 پڑھی ہم 4 پڑھیں گے، حضور نے صبح کی 2 رکعت پڑھی ہم 2 رکعت پڑھیں گے، جہاں حضور نے قرآن زور سے پڑھا ہم جہر سے پڑھیں گے، جہاں آہستہ پڑھا ہم آہستہ پڑھیں گے، حضور نے سارے کعبے میں حجر اسود میں بوسہ دیا ہم بوسہ دیں گے، باقی 4 کونوں کو 3 کونوں کو بوسہ نہیں دیا تو ہم نہیں دیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ شریعت کے مسائل میں پوچھو جی کیوں؟ عجیب بے وقوع انسان ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ معمولی بات نہیں، یہ شریعت کے احکام پہ اعتراض ہے۔ تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو میں بدل دوں گا، وہ بھی تقدیر ہے۔
یہاں پر عیدگاہ کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیں پھر وہ کیوں آ گیا؟ تم بنا دو جناب، ہمت کرو نا، تم عیدگاہ بنا ڈالو۔ عجیب آدمی ہیں اللہ کے بندے، جب سارا مکہ حرم ہے تو عیدگاہ کہاں بنائیں؟ مکہ تو سارا حرم ہے، مینا بھی حرم ہے، مزدلفہ بھی حرم ہے، ادھر مسجد عائشہ تک بھی حرم ہے، ادھر جیرانہ تک بھی حرم ہے، تو کیا خیال آپ کا عیدگاہ بنائیں یا عرفات کے بعد وہاں جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جو دماغ میں آیا آپ پوچھ لیا، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ مزدلفہ کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے، عرفات کی مسجد میں بھی عید ہوتی ہے، جتنی بڑی بڑی مساجد ہیں سب جگہ عید ہوتی ہے۔ ان کو تمہارے ہاں تو بس ایک عیدگاہ ہی کافی ہوتی ہے نا، باقی تو کسی نے نماز پڑھنی نہیں نا۔